سلیمان علیہ السلام اپنی اس خوبصورت دعا میں فرماتے ہیں ربک فرلی، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی اپنی دعا کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ گناہ کے بعد معافی مانگی جاتی ہے، مگر نیک لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ معافی مانگی جاتی ہے۔ ہر نیکی کرنے والا اعلیٰ ظرف کا انسان جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی یہی بات سوچتا ہے کہ میں ویسی نیکی نہیں کر سکا کہ جیسی مجھے کرنی چاہیے تھی، میرے معیار میں، میری محنت میں، میری کوشش میں بہت کمی رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے ہر نیک کام کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں۔ پھر یہ دعا جو ہمیں دوسری بات سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے پورا بیسٹ دینے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ لہٰذا چاہے میں عبادت کر رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی قابلیت دی ہے، تو اس قابلیت، ہنر، صلاحیت، عبادت، عمل، نیکی کو اپنی طرف سے بھرپور انداز میں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے بیسٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود جو کمیاں رہ گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ معاف فرما دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والا انسان جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے۔ اس سے بڑا خوبصورت کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر آپ بھی کیا فرماتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی تب قبول ہوگی جب آپ کی نظر کرم اس کے اوپر ہوگی۔ تو گویا کہ یہ دعا ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی زبردست بادشاہت ہے اور آپ اپنی بادشاہت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھا بھی رہے ہیں۔ اپنا بیسٹ دینے کے بعد پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ رب اغفر لی، مجھے معاف کر دیں۔ اور عاجزی کا پہلو تو ہے ہی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود بھی اور اتنی عالیشان حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعا فرماتے ہیں کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا، اللہ پاک آپ مجھے ملک دیں۔ ملک کا معنی حکومت بھی ہو سکتا ہے، صلاحیت بھی ہو سکتا ہے، طاقت بھی ہو سکتا ہے، توفیق بھی ہو سکتا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے مگر اس کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹیکنیک نہیں ہے، تو وہ پھر نعمت آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، صلاحیت بھی ہوتی ہے، مگر اس کے کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے، مواقع بھی ہوتے ہیں، ذرائع بھی ہوتے ہیں، مگر ان کو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی یا پھر اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت خوبصورت دعا جو ہے وہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو صلاحیت بھی آپ نے مجھے دی ہے مجھے اس صلاحیت کا استعمال بھی سکھا دیں، اس کی ٹیکنیک بھی سکھا دیں، اور پھر اگر نیکی کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت سے اس نیکی کو کرنے کی مجھے توفیق بھی نصیب فرما دیں۔ اگر ہم اپنے آس پاس کی دنیا میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذہین بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ذرائع وسائل بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، مگر وہ کچھ آؤٹ پٹ نہیں دے رہے ہوتے، ان کی زندگی میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دعا بہت اہمیت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق بھی دیں، اور اس پر مزید یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو خیر کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، جو کہ سورہ صاد میں سلیمان علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت مجھے اس لیے ہے کہ یہ چیزیں مجھے آپ کے ساتھ اور زیادہ کلوز کرتی ہیں، آپ کا اور زیادہ شکر میرے دل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں دیا ہے وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بنانے کے لیے استعمال ہو جائے۔